بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان صرف دو قسم کے ہیں، جنتی اور جہنمی، اور جہنمیوں میں سے بھی بدترین قسم منافقین کی ہے۔ اور منافقین کون لوگ ہیں؟ دوہرا معیار رکھنے والے۔ جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایسے ہی بدبختوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 17، سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی 11ویں آیت مبارکہ۔ یہ آیت مبارکہ کل ہم نے شروع کی سابقہ سبق میں، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ اختصار کے تقادم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ آج دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا بامحاورہ ترجمہ رب کائنات فرماتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ایک کنارے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی فائدہ مل گیا تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایسے ظالموں نے دونوں جہانوں کا نقصان اٹھایا، دنیا اور آخرت کا، اور واقعی یہ کھلا نقصان ہے، وعدے نقصان ہے۔ معزز خواتین حضرات، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، امام رازی نے اس آیت مبارکہ کی ایک مناسبت بیان فرمائی ہے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے، بلکہ پچھلی آیات مبارکات میں ذکر کیا ان بد نصیبوں کا جو واضح طور پر شرک کرتے ہیں، اور صرف شرک نہیں کرتے بلکہ اس پر جھگڑا بھی کرتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد ان منافقین کا تذکرہ کیا۔ اسی طریقے سے امام بقائی نے نظم الدرر میں ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے جب دو گروہوں کا تذکرہ کیا، ایمان والے اور کافر، تو پھر تیسرے گروہ کا تذکرہ بھی لازمی تھا، اور وہ ہے مذبذب، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک آدمی درمیان میں کھڑا ہوتا ہے، منافق کا حال یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہو تو کہا میں تو کلمہ گو، اور اگر دیکھا کہ کفار
وقتی طور پر غالب آ رہے ہیں تو فوراً ان کے ساتھ مل گیا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس لیے آپ کی خدمت میں نہیں رکھوں گا کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے 4742ویں حدیث اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کر چکے ہیں کہ مدینہ میں کچھ لوگ آتے، ان کی بیویاں حاملہ ہوتی، اگر ان کی بیویاں لڑکے کو جنم دیتی اور ان کی اونٹنیاں مادہ کو جنم دیتی تو کہتے یہ دین بڑا اچھا ہے، اور اگر ان کی بیویاں بچیوں کو جنم دیتی اور اونٹنیاں نر کو جنم دیتی تو کہتے کہ یہ دین اچھا نہیں ہے۔ اور اہل علم نے یہ بیان فرمایا ہے، امام واحدی نے خاص طور پر اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے تفسیر الوسیط میں، اور پھر امام شوکانی نے بھی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اس کا معنی شک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایسے بد نصیب انسان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا اور وہ متردد ہوتا ہے، وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے، جس طرح کے امام ابن جریر، امام واحدی، امام ابن تیمیہ، امام سعدی متاخرین میں سے، اور پھر ابن عاشور نے اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ تو اگلا مرحلہ یہ ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں، امام قرطبی وغیرہ، کہ اگر اس کو صحت مل جائے، اگر مال و دولت مل جائے، رزق مل جائے، اور اس کے ناپسندیدہ کاموں میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہو تو یہ اسلام کے ساتھ خوش ہوگا اور پھر بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ عبادت کرے گا۔ اور اگر اس کے برعکس اس پر کچھ حالات سخت آ جائیں، معیشت کی تنگی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو فوراً کفر کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ایسے بد نصیب لوگ جس طرح کہ سورۃ العنکبوت میں رب کائنات نے 10ویں اور 11ویں آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، جب اللہ کی راہ میں ان کو کچھ اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے اس کو آزمائش بنا دیتے ہیں، گویا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اگر اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی، آپ کے رب کی مدد آ جائے تو پھر فوری طور پر یہ منافق کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا رب کائنات ان کے سینوں میں موجود رازوں کو نہیں جانتے؟ اور رب کائنات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون ہیں۔ تو فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، ایسے بد نصیبوں کا مقدر دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ امام واحدی، امام قرطبی، امام ابن تیمیہ اور پھر متاخرین میں سے ابن عاشور، اسی طرح امام الرازی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا خسارہ عزت کا برباد ہونا ہے۔ رب کائنات منافقین میں سے کچھ کو عیاں کر دیتے ہیں، ان کی حرکتیں بتا دیتی ہیں کہ ایسا بد نصیب انسان منافق ہے۔ اب منافق آدمی جو ہے اس کی معاشرے میں کیا عزت ہے، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں ضمناً اس مناسبت سے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری قوم تو ہے ہی نہیں، ہم تو ہیں بالکل ایک ریوڑ، وگرنہ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ کائنات کی تاریخ کے بدترین منافق اس وقت زیادہ تر سیاستدان ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے آگے دمالیں ڈالتے ہیں، ناچتے ہیں، اور جناب ہماری بڑی عزت ہے۔ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ اگر آپ ان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کا قریب سے جائزہ لیں، آپ کو گھن آئے گی۔ دنیا کا ہر عیب ان کے ہاں موجود ہے، نشے سے لے کر بدکاری تک، اور جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کرنے سے لے کر
ملکی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اسمگلنگ کرنے تک، اور یہ بات میں اور آپ سب جانتے ہیں۔ تو یہ ہے خاسرت دنیا، اور آخرت میں کیا ہے؟ جہنم کا عذاب، جنت سے محرومی۔ تو فرمایا ذالک هو الخسران المبین، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی آیت کو لے کر جب ہم مزید تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں واحد تفسیر میں کچھ چیزیں ملتی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ مہاجرین جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ سارے کے سارے مربوط ایمان والے تھے، لیکن اسی دوران کچھ بدبخت، کچھ بد نصیب اپنے دنیاوی فوائد کے لیے ان کے ساتھ مل گئے۔ کس لیے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف اور صرف ان کا مقصد دنیاوی فائدے حاصل کرنا تھا۔ ان میں سے ایک طبقہ تھا جسے قرنیون کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ مدینہ آئے تو ان کی صحت خراب ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علاج بتایا۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو ان ظالموں نے صدقے کے جو اونٹ تھے ان کے چرواہے کو قتل کیا، اونٹوں کو ہانکا اور بھاگ اٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو گرفتار کیا اور ان کو عبرت ناک سزا دی۔ معزز خواتین و حضرات، اس مناسبت سے اہل علم نے بہت ساری احادیث ہمارے سامنے رکھی ہیں، لیکن اختصار کے تقاضے رکاوٹ بن رہے ہیں کہ میں زیادہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں۔ تفسیر روح البیان میں اس حوالے سے کچھ اور باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ دراصل یہ آیت مبارکہ ایک درس ہے، ایک سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ ہم اپنے آپ کو تولیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، مساجد کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ان ظالم بدبختوں جیسا ہے کہ اگر ہمیں میٹھا میٹھا ملے تو ہم ہپ ہپ کریں، میٹھا میٹھا ملے تو ہپ ہپ کریں، اور اگر تھوڑی سی کڑواہٹ آ جائے، حالات کا شکنجہ سخت ہو جائے تو ہم تھو تھو کر کے فوری طور پر اسلام کو الزام دینا شروع کر دیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے، یہی اس آیت مبارکہ کا ماحصل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر یہ توقع رکھوں گا کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ویڈیوز کو، آڈیوز کو آپ زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں گے۔ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، جو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث کی خالص تعلیمات کی بنیاد پر فرقہ واریت سے بالا تر آپ کی خدمت کر رہا ہے، جہاں آپ کو پابندی کے ساتھ قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، آپ کے انتہائی اہم سوالوں کے جوابات اور مختلف موضوعات پر حالات کی مناسبت سے دروس ملیں گے۔ آپ کو عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے کسی قسم کی رہنمائی خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں چاہیے تو کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات آپ سب کو زیادہ سے زیادہ دین سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔